السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب خاوند بیوی سے ہم بستری کی اجازت چاہے تو وہ اس کے پاس آنے سے اس کو منع کر دے تو ایسی عورت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ جو خامد حضرات ہیں وہ اکثر علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یہی فتویٰ طلب کرتے پھرتے ہیں۔ ہم سے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اگر کسی کی زندگی بدل جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پھر اچھا ہی ٹھکانہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے خاوند کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق لازم فرمائے ہیں، بیوی کا جو خرچہ ہے مناسب خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق جو لازم کیا ہے، تو اسی طرح بیوی کے اوپر بھی چند حقوق ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرما دیے ہیں، اور یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر صورت میں بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کرے، بشرطے کہ وہ خاوند کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو شریعت کے خلاف ہو، اور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف نہ ہو خاوند اگر اپنی بیوی کو اس کا حکم دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو بعض عورتیں بڑی ڈھیٹ قسم کی ہوتی ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، تو کم فہم ہونے کی وجہ سے، کم عقل ہونے کی وجہ سے اپنے خاوندوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ خاوند سارا دن تھکا مارا جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو پانی کا بھی ان سے نہیں پوچھتی، حتیٰ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک جنسی تقاضا رکھا ہے، جب اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو اس کی بیوی جب انکار کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی وہ اپنے اس دکھ کا، اپنے اس افسوس کا کبھی کس سے اظہار کرتا ہے، کبھی کس سے اظہار کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے بھی فتویٰ پوچھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض رات نے تو یہ کہا ہے کہ ہم ان بیویوں کی وجہ سے اتنی پریشان ہیں کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی بیویوں یعنی ایسی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے خاوند کے اوپر خرچہ لازم ہے، بیوی کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اس کو پہناتا ہے، اور اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا عزت کے ساتھ ہزاروں مشقتیں کاٹنے کے باوجود بھی یہ تھوڑا سا جو انسان کا ایک خاوند کا جو جنسی ہی جان ہوتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے، جبکہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ ایک پاکیزہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے یہ کام حلال کیا ہے۔ ہر طریقے سے، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت ہی کرتی رہے، اس کی فرمانبرداری ہی کرتی رہے، بشرطے کہ اس کا خاوند شریعت کے خلاف اس کو حکم نہ دے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اتنا تک بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاوند کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا خاوند اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے اور وہ اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، حتیٰ کہ ساری رات خاوند غصے کی حالت میں گزارے، تو رات سے لے کر صبح تک اس عورت کے اوپر فرشتے لعنت فرماتے رہتے ہیں۔
تو ساری رات وہ فرشتوں کی لعنت کی زد میں آ جاتی ہے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے نمونے کے طور پر ایک اور حدیث بھی سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جس کا خاوند اپنی بیوی کو بلائے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس فوراً چلی آئے، حتیٰ کہ اگرچہ وہ تنور میں روٹی ہی کیوں نہ لگا رہی ہو، تو خاوند اگر اس ٹائم بلائے تو اس ٹائم بھی اس کو آ جانا چاہیے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاوند کی خواہش کو پورا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو اتنا تک حکم دیا ہے کہ اگر وہ تنور میں روٹی لگا رہی ہے تب بھی اگر اس کا خاوند اس کو بلا رہا ہے تو اس کو چلے جانا چاہیے۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو، دین اسلام کے طریقے کو قبول نہیں کریں گے تو در در کی ہمیں ٹھوکریں پھر نصیب ہوں گی، در در کا جو ہے نا وہ ہمیں، تو یہ ذلت اور رسوائی، در در کی ٹھوکریں یہ ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایک اور بات بھی جو خاوند کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو بیوی ہے عام طور پر صاف ستھری گھر میں نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اس کا خاوند گمراہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میلی کچیلی رہنا اور جسم سے بدبو کا ٹپکنا اور گندے کپڑے پہننا اور اسی طریقے سے خاوند کا ادب و احترام نہ کرنا، یہ سارے کام ایسے ہیں جو خاوند کو گمراہ کرنے کا باعث ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے اگر بیوی کی وجہ سے خاوند گمراہ ہو گیا، دوسری عورتوں کی طرف سے وہ بھوکی نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا، ہر وقت جو ہے نا دوسری عورتوں کو ٹٹولنے لگ گیا، تو جہاں خاوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو اس کے گناہ میں بیوی بھی برابر کی شریک دار ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے محترم سامعین، ہر حال میں اگر بیوی کو کوئی بھی عذر نہیں ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہے، تو اس کو خواہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خاوند کو بھی بیوی کو بھی صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔